صبر کرنا ہے یعنی جھکنا نہیں ہے، اپنے ارادے کو توڑنا نہیں ہے، بلکہ مضبوطی سے اس پر چلنے کی کوشش کرنا ہے۔ اور تیسرا جو صبر ہے مصیبت پر صبر ہے۔ اگر مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، تو مشکلات آنے کے اوپر خدا کے ساتھ شکایت نہیں کرنا ہے، بلکہ اس بات کو سمجھ لینا ہے کہ یہ دنیا مشکلات کی جگہ ہے۔ اس دنیا میں بہت ساری چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں، ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ اس دنیا میں میرے کسی رشتہ دار کا مرنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کے رشتہ دار مرتے ہیں۔ اس دنیا میں کسی طرح کی مشکل کا کسی پر آنا، وہ مشکل اور بھی دوسرے لوگوں کے اوپر آئی ہے، تو کسی مشکل کے آنے سے ہمیں ٹوٹنا نہیں ہے، مصیبت میں ہمیں صبر کرنا ہے۔ امام علی علیہ السلام صبر کرتے تھے اس 25 سال میں۔ انہوں نے کیا صبر کیا ہے؟ ان کو اپنا ویژن پتا تھا۔ آپ کو 4 پوائنٹ انشاءاللہ یاد ہوں گے کہ ویژن کلیئر تھا، دشمن کے اوپر نظر تھی، اللہ کے لیے قربتاً اللہ کو آگے بڑھتے تھے، ساتھ ساتھ میں موجودہ وسائل سے اپنے مسائل کو حل کرنا ان کی ذمہ داری تھی۔ اس کے اوپر ہم لوگوں نے 2 سے زیادہ مجلسوں میں گفتگو کیا ہے۔ تو امام علی علیہ السلام خدا کے راستے میں کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں تھا جس میں انہوں نے کوئی قدم نہ اٹھایا ہو، وہ بہت کوشش کرتے تھے اور اسی طرف ہم لوگوں نے اشارہ کیا ہے۔ امام علی علیہ السلام کے بعد امام حسن علیہ السلام نے اس راستے کو آگے بڑھایا ہے۔ امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکلنے کے وقت اعلان کر کے نکلتے ہیں کہ میں اصلاح کرنے کے لیے نکل رہا ہوں، یعنی اگر حالات بگڑ رہے ہیں تو امام کی ذمہ داری ہے اس کو سدھارنا۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ مختصر وقت میں 2 اور نقطوں کو بیان کروں گا، پوائنٹس کو بیان کروں گا جو مدینے سے نکلنے کے وقت امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں۔ اور ایک اس میں سے پوائنٹ یہ ہے کہ میں مدینے سے نکل رہا ہوں نیکی کی طرف دعوت دینے کے لیے۔ ہر امام ہم جب ان کی زیارت پڑھتے ہیں تو زیارت میں کچھ جملے ہم پڑھتے ہیں، قد اقمت الصلاۃ اشہد انک، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز کو قائم کیا تھا۔ ہر امام کی ذمہ داری ہے کہ اس کو نماز پڑھنا ہے، اور نہ صرف پڑھنا ہے بلکہ نماز کے کلچر کو، نماز کے حکم کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا ہے، کیونکہ کل میں نے ذکر کیا نماز ہم کو سکھاتی ہے ایک بات، خاص طور پہ ایک بات، ایسے بہت سارے سبق ہیں نماز کے اندر، خدا کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکنا ہے، خدا کے علاوہ کسی کے سامنے جا کر عزت کی بھیک نہیں مانگنا ہے، خدا کے علاوہ کسی کے سامنے جا کر اپنی جان کی بچانے کی بات نہیں کرنا ہے، خدا کے علاوہ کسی کے پاس اپنے رزق کے بارے میں سوال نہیں کرنا ہے۔ صرف خدا کی ذات ہے جو رزق بانٹتی ہے، اگر وہ دینا چاہے گا تو کوئی روک نہیں سکتا ہے، اگر وہ روکنا چاہے گا تو کوئی دے نہیں سکتا ہے۔ عزت صرف اور صرف خدا کے دروازے پہ ملے گی۔ ہم لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کسی صاحب، کسی آدمی یا کسی لوگوں کے پاس جا کر ان سے ہمارا رابطہ بنا کر ہم عزت والے ہوں گے، نہیں، عزت والا بننا ہے تو اپنا رابطہ صرف خدا کے ساتھ بنانا ہے، ورنہ وہاں عزت نہیں ملتی ہے، وہاں عزت نہیں ہے، وہاں کو چاپلوسی کرنا ہے، اور ان لوگوں کی نظر میں، کم سے کم ان کی نظر میں ہم حقیر ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ کسی صاحب کے پاس مجھ کو دیکھے گا تو وہ مجھ کو سلام کرے گا، لیکن وہ جو صاحب ہے جس کے سامنے میں جھکا وہ صاحب کی عزت نہیں کرے گا، وہ مجھے استعمال کرے گا، وہ مجھے یوز کرے گا، وہ مجھ سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا۔ لیکن خدا کی بارگاہ میں اگر میں جاتا ہوں تو اس کے سامنے اگر اپنا گال بھی رگڑتا ہوں زمین پر، اپنی پیشانی کو رکھتا ہوں، اپنے آنسوؤں کو بہاتا ہوں، تو اس کے ذریعے سے خدا کی نظر میں میرا مقام بلند ہوگا، اور خدا نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جو مجھ سے اپنے رابطے کو اچھا بنائے گا میں اس کے رابطے کو دنیا کے ساتھ اچھا بناؤں گا۔ ایک ساتھ بات پڑھیں گے، محمد و آل محمد۔ تو ہر امام کے لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ نے نماز
کسی کے سامنے نہیں جھکنا ہے۔ وہ جو ملاوٹ والی بات ہے جو میں نے شروع میں 5ویں اور 6ویں مسجد سے درمیان زندگی ادائے تعلیم میں ملاوٹ بہت زیادہ ہوئی ہے، بہت ساری روایتیں ایسی ملتی ہیں کہ امام علیہ السلام کو ایسا بتانے کی کوشش کی ہے، خاص طور پہ چھٹے امام کو، کہ چھٹے امام معاذ اللہ جب منصور کے دربار میں جاتے تھے تو بہت ڈرتے تھے، بہت گھبراتے تھے کہ آج میرے ساتھ کیا ہو جائے گا۔ ناممکن ہے یہ بات، ناممکن ہے یہ بات کہ ہمارا امام ظالم کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے اور اس کے پاس جانے کے لیے گھبرائے گا، کبھی نہیں گھبرا سکتا ہے۔ یہ اماموں کے چہرے کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ جس امام کے بارے میں ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، آپ نے نماز کو قائم کیا، نماز کو قائم کرنے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے، ہم کو نمازی بنانے میں ان کا بڑا کردار ہے، اور نماز یہ سبق سکھاتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے، تو ہمارے امام صادق کسی سے ڈرتے نہیں تھے۔ وہ لوگ جو اس طرح کی روایت کرتے ہیں، آپ اس نقطے کو یاد کیجیے گا جس میں نے یہ کہا تھا کہ امام علی اور امام حسن ان کے ذکر کو مٹانے کی کوشش کی گئی تھی، اور پھر اس کے بعد کے تمام اماموں کی پرسنالٹیز کو خراب کرنے کی کوشش کیا ہے۔ امام صادق کا نام رہے، لیکن کوشش یہ کیا ہے کہ ان کی شخصیت کے اندر کچھ ایسے پوائنٹس کو ملا دیا جائے کہ حقیقی امام صادق باقی نہ رہے، ملاوٹ والا امام صادق ہو جائے، معاذ اللہ۔ لیکن ہم لوگوں کو امامت کو سمجھنا ہے، تو اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا۔ امام کی ایک کوالٹی تھی کہ کبھی بھی ظلم کے سامنے وہ جھک نہیں سکتے ہیں۔ کوئی بھی امام کبھی بھی ظلم کے سامنے نہیں جھکے گا، ظالم کی چاپلوسی امام نہیں کرے گا، ظالم سے کسی چیز کی امید امام نہیں رکھیں گے۔ امام کی ذمہ داری ہے ظلم ظالم کو مٹانا، امام کی ذمہ داری ہے مظلوموں کی مدد کرنا، ظالموں کے ساتھ کبھی نہیں ہوں گے۔ اور امام اپنے چاہنے والوں سے بھی امید کرتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کبھی ظالم کے سامنے نہ جھکنا، ظالم کی چاپلوسی نہیں کرنا، کبھی اس بات سے نہ ڈرنا کہ ظالم مار دے گا، ظالم رزق کو روک دے گا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ رزق کا دینے والا خدا ہے، زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے۔ ہم اپنی زیارت میں پھر پڑھتے ہیں وَآتَيْتَ الزَّکَاۃَ، ہر امام کے لیے آپ کہتے ہیں آپ نے زکوٰۃ ادا کیا ہے۔ یہ جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں، طاقتور لوگ جب ان کے ہاتھ میں طاقت آ جاتی ہے تو ریسورسز کو اپنے کنٹرول میں لے لیتے ہیں۔ ریسورسز کو کچھ لوگوں کے کنٹرول میں جب ریسورسز ہو جاتے ہیں، معدن، کھان کچھ لوگوں کے کنٹرول میں ہو جاتی ہے، تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنی پونجی کو بڑھانا ہے، غریبوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں، وہ غریبوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ جب غریبوں کا خیال ظالم نہیں رکھتے ہیں تو پھر آتیت الزکاۃ ہمارے ہر امام کے بارے میں ملتا ہے۔ جب ان کی شہادت کے بعد ان کو غسل دیا جاتا تھا تو ان کے کاندھوں کے اوپر گٹوں کے نشان ہوتے تھے۔ یہ گٹوں کے نشان جو ہر امام کے لیے ملتا ہے، اس کا مطلب کیا تھا کہ یہ آدھی رات میں اپنے کاندھے کے اوپر بوریوں کو لے کر یتیموں کے گھر پہ، غریبوں کے گھر پہ اناج بانٹنے جاتے تھے۔ ظالم نے ریسورسز کو اپنے قبضے میں رکھ لیا تھا، لیکن امام محنت کر کے لوگوں کی مدد سے اناج کا انتظام کر کے غریب لوگوں کو بانٹنے کے لیے زحمت کرتے تھے۔ اور اس کے بعد اب اپنے ٹاپک کے اوپر آ رہا ہوں، اور ہم زیارت میں تقریباً پڑھتے ہیں امر بالمعروف۔ تقریباً تمام اماموں کی زیارت میں یہ جملہ میں ملتا ہے کہ آپ امر میں معروف کرتے تھے، نیکی کی طرف دعوت دیتے تھے۔ نیکی کی طرف دعوت دینا یہ ہم لوگوں کے فروع دین میں سے ہے، اور اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ صلوات پڑھنا، حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام عبادتیں جو خدا نے ہم پر واجب کیا ہے اس کو ترازو کے ایک حصے پہ رکھا جائے۔ امر بالمعروف اور نہی عن منکر کو ترازو کے ایک حصے پہ رکھا جائے، نیکی کی طرف دعوت دینے کو اور برائی سے روکنے کو، تو اس کا پلڑا بھاری ہوگا۔ جس سماج میں امر بالمعروف نہیں ہوگا، نیکی کی طرف دعوت دینا نہیں ہوگا، جس
جس سماج میں برائی سے روکنے والے لوگ نہیں رہیں گے تو اس سماج میں کچھ وقت کے بعد نماز بھی باقی نہیں رہے گی. اس سماج میں، اس سوسائٹی میں کچھ ٹائم کے بعد روزہ بھی باقی نہیں رہے گا. جس سماج میں برائی سے روکنے والے لوگ نہیں رہیں گے اس سماج میں کچھ وقت کے بعد حجاب باقی نہیں رہے گا، غیرت باقی نہیں رہے گی، کوئی دوسرے خدا کی عبادت باقی نہیں رہے گی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ سماج میں عبادتیں باقی رہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ سماج میں اچھائی باقی رہے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ سماج میں برائی کی انٹری نہ ہو، برائی کو روکا جائے، تو ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ دو کام کو کرنا: اچھے کی طرف دعوت دینا اور برائی سے روکنا. امام علیہ السلام نے دوسری حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی ایک انسان، توجہ کیجیے گا، خاص طور پہ بزرگوں سے کہہ رہا ہوں، تم میں سے اگر کوئی ایک انسان اپنے سامنے کوئی برائی کو ہوتا ہوا دیکھے، مثال کے طور پہ میری بیٹی بد حجاب ہو جاتی ہے، صحیح حجاب نہیں کرتی ہے، اور اگر میں اپنی آنکھ سے یہ دیکھتا ہوں کہ میری بیٹی حجاب نہیں کر رہی ہے، تو امام علی کہتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی ایک انسان اپنے سامنے برائی کو ہوتا ہوا دیکھے اور نہیں روکتا ہے، تو کچھ وقت کے بعد تمہارے سامنے برائی زیادہ بڑھ جائے گی اور تم کو برائی بری نہیں لگے گی، آنکھی ہو جاؤ گے، تم لوگ کے لیے معمولی ہو جائے گی یہ بات. شروع میں جیسے ہی کوئی برائی سماج میں آتی ہے فوراً اس کو روکنے کی کوشش کرنا چاہیے، یہ سوچ رہے کہ نہیں میری بیٹی تھوڑی ہے، اس کی بہن ہے، اس کی بیٹی ہے، میرے سے کیا مطلب ہے، یہ سوچ کر رکنا نہیں ہے. اگر آج ہم دوسری کی بیٹی کا حجاب صحیح نہیں کریں گے تو امام علی کہتے ہیں کہ کل تمہاری بیٹی تمہارے سامنے بے حجاب ہو جائے گی اور تم کو برا نہیں لگے گا. جب بھی برائی آتی ہے سماج کے اندر، جب بھی، تو اس کو فوراً روکنا ذمہ داری ہے، سب کی ذمہ داری ہے، ہم میں سے سب کی ذمہ داری ہے اس کو روکنا. اور اگر سب لوگ یہ سوچ کر اٹھ جائیں کہ میں کیوں روکوں، وہ کیوں روکے، وہ سوچے دوسرا روکے، دوسرا سوچے تیسرا روکے، اور پھر اس کے بعد اگر وہ برائی پھیلتی ہے تو ہم سب برابر کے گناہگار ہیں، ہم سب کو برابر کا گناہ ملے گا، ہم سب برابر کے جوابدار ہیں، سب کو جواب دینا ہوگا، اور جواب تو دینا ہی ہے، نقصان کو بھگتنا ہی ہے. سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ ہمارے سماج میں وہ برائی پھیلے گی اور پھر ہم کو وہ بری نہیں لگے گی. سوچئے کہ ایک صحیح وقت پر اگر کوئی صحیح قدم نہیں اٹھایا جاتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جس کو آج ہم برا سمجھتے ہیں لیکن روکتے نہیں ہیں، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ کل ہم اس کو برا نہیں سمجھیں گے. جب ہم برا نہیں سمجھیں گے تو اس کو روکنے کی بھی کوشش نہیں کریں گے. تو امام علی کی حدیث کو ایک بار پھر ریپیٹ کرتا ہوں، ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی سماج میں نہیں انل منکر نہیں کیا جائے، برائی سے روکا نہیں جائے گا، تو نہ روکنے والے ان کے گھر میں کل وہ برائی انجام پائے گی اور ان کو پھر وہ برائی بری نہیں لگے گی. ہم اپنے گھر کے اندر، اپنے سماج کے اندر اس بات کو دیکھ سکتے ہیں. میں عام طور پر اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو موبائل استعمال کرتے ہیں ان کے لیے مثال دینا چاہوں گا کہ ہم لوگوں کے ماں باپ جب یہ دیکھتے ہیں، یا ہم لوگ ایک ماں باپ کے حساب سے اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ریلز دیکھ رہے ہیں، ایسی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں جو پوری ویڈیو بری نہیں ہے، اس کے اندر کچھ برا ہے، کچھ باتیں بری ہے، کچھ سین اس کے برے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کے اندر زیادہ برائی نہیں ہے، ہم چھوڑ دیتے ہیں ان کو استعمال کرنے کے لیے. کچھ ٹائم کے بعد وہ ہم لوگ کے ساتھ بیٹھ کر ویب سیریز بھی دیکھے گا، پھر ہم کو برا نہیں لگے گا، کیونکہ ہم نے دیکھنے کے ٹائم اس کو روکا نہیں ہے. ریلز کے ٹائم روکنا ضروری ہے تاکہ ویب سیریز کی نوبت نہ آئے. آپ سمجھ رہے ہیں کس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں؟ جب کبھی برائی پھوٹتی ہے، نکلتی ہے، آنے لگتی ہے، تو بڑوں کی ذمہ داری ہے فوراً اس کو روکیں،
چھپا ہوں. سعدی نام کا ایک بہت بڑا شاعر گزرا ہے ایران میں. اس کا ایک شعر ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ ایک پہاڑ سے جب چشمہ نکلتا ہے, جب پہلی مرتبہ چشمہ نکلتا ہے تو پہاڑ سے چشمہ پہلے قطرہ نکلتا ہے, ایک قطرہ نکلتا ہے, پھر اس کے بعد اس کی دھار موٹی ہوتی ہے. تو کہتا ہے کہ جس وقت وہاں سے پہاڑ سے قطرہ ٹپکنے لگے, اگر ایک انسان کھڑے ہو کر وہاں پر ایک کیل کو مارے گا تو نتیجے میں وہ چشمہ وہاں بند ہو جاتا ہے, پھر وہاں سے قطرہ نہیں کٹے گا, ختم, کیونکہ اس کو بلاک کر دیا گیا. لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ قطرہ دھار میں بدل جائے, زیادہ ہو جائے, موٹا ہو جائے وہ پانی, سوراخ بڑا ہو جائے, تو کہتے ہیں کہ ایک وقت جب ایک پانی کو کیل سے روکا جا سکتا تھا, کوئی نہیں روکے گا, تو فیل یعنی ہاتھی کو بھی اب بات میں کھڑا کر دو گے تو نہ صرف کہ وہ پانی کو نہیں روک سکتے ہو, بلکہ وہ پانی میں اتنی طاقت ہوتی ہے, وہ پانی اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ ہاتھی کو بہا کر لے کر چلا جائے گا. شروع میں کیل سے روک سکتے تھے, لیکن بعد میں فیل بھی اس کو روک نہیں سکتا ہے. تو ہر امام نے نیکی کی طرف دعوت دیا ہے, برائی سے روکا ہے. ہر امام نے ہم لوگوں کو یہ بتایا کہ تمہاری بھی ذمہ داری ہے کہ نیکی کی طرف دعوت دو اور برائی سے روکو. اگر تم نہیں روکو گے, کیل نہیں مارو گے, تو کل فیل کے ذریعے سے بھی تم روک نہیں پاؤ گے. اب کربلا یہ تین اس کے اہم مقصد ہے, ایک اسلام, ایک نیکی کی طرف دعوت دینا, ایک برائی سے روکنا. کتنا امپورٹنٹ ہے یہ کام, کتنا ضروری ہے یہ کام, اس کو میں ایک مثال کے ذریعے سے آپ کو سمجھاؤں گا. ایک صلوات پڑھ محمد ایک مثال فرض کیجئے کہ میں یہاں سے باہر نکلتا ہوں, ایک آدمی آتا ہے میرے پاس, اس کے ہاتھ میں چاقو ہے اور مجھے کہتا ہے کہ بھائی 100 روپیہ دے, اگر نہیں دیا تو یہ چاقو میں مار دوں گا. 100 روپیہ دو نہیں تو میں چاقو مار دوں گا. خدا نہ کرے کہ میں مثال سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں, بہت امن و امان کا معاملہ ہے, ڈرنے کی گھبرانے کی ضرورت انشاءاللہ نہیں ہے, صرف مثال ہے. کہتے ہیں کہ 100 روپیہ دے تو تم کو چاقو مار دوں گا, اور میں اس کو کہوں گا کہ نہیں میں 100 روپیہ نہیں دوں گا, کچھ کو جو کرنا ہے کر دیں. پھر وہ کہتا ہے کہ دیکھ میں سیریس بول رہا ہوں, بہت سیریس, مذاق میں مت لینا اس بات کو, اور چاقو میرے ہاتھ میں ہے, دیکھ نہیں تو میں مار دوں گا. پھر بھی میں کہوں کہ ہاں میں بھی بہت سیریس بول رہا ہوں, تجھے مارنا ہے تو مار, میں 100 روپیہ کچھ کو نہیں دوں گا. اور پھر ہم لوگ کی بات ہوتی ہے, اور اس بات میں میں اپنی ضد کے اوپر 100 روپیہ نہیں دوں گا, میں نے نہیں دیا اور اس نے مجھے چاقو مار دیا. اور پھر میں زخمی ہو کر آپ لوگ کو آواز ہو میری مدد کے لیے آئے, مجھے کیا پرانے کے بعد کیا ہوا, تو میں کہوں ایک آدمی آیا تھا جس کو میں پہچانتا نہیں ہوں, بھاگ گیا, لیکن اس نے مجھے چاقو مارا, بھاگ گیا. کیوں مارا, چاقو ہوا کیا, تو میں بات کیا ہوئی ہے, اور ہم کو بولتے اس کو 100 روپیہ مانگ رہا تھا, مجھ سے زبردستی 100 روپیہ مانگ رہا تھا, میرے پاس تھے میں نے دیا نہیں, زبردستی تھوڑی دینا چاہیے. آپ لوگ کیا بولیں گے مجھے پلٹ کر, پاگل بیوقوف, 100 روپیہ دے دیتے. یہ جو تم نے آج چاقو کھا لیا اپنی ضد میں, غلط نہیں تھا, بیوقوفی ہے. اپنی جان بچانا زیادہ امپورٹنٹ ہے, جان ہے تو جہان ہے. 100 روپیہ تم کو دے دینا چاہیے تھا, 100 روپے کے لیے تم نے چاقو کھا لیا, یہ بیوقوفی کی بات ہے یا نہیں ہے؟ یہ بیوقوفی کی بات, ایک انسان کو بولا جائے کہ 100 روپے کے لیے وہ چاقو کھا لیا, بیوقوفی ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا. کیوں ہے یہ بیوقوفی؟ کیونکہ 100 روپے کی قیمت کم ہے, جان کی قیمت زیادہ ہے. جس کی قیمت کم ہوتی ہے وہ دینا چاہیے, اور جس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے وہ بچانا چاہیے. یہ کہنا پوائنٹ. آپ لوگ مجھے اگر بیوقوف کہیں گے تو اسی وجہ سے کہیں گے, جس کی قیمت کم ہے دے دو, جس کی قیمت زیادہ ہے اس کو بچانا. توجہ کیجیے, سوال ہے یہاں پر. کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے 3 دن کی بھوک پیاس کو برداشت کیا. کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے ایسے 72 ساتھیوں کی قربانی دی ہے
جس کے بارے میں بولتے ہیں کہ میرے نانا کو بھی نہیں ملے تھے ایسے ساتھی، میرے بابا کو بھی نہیں ملے تھے ایسے ساتھی، میرے بھائی حسن کو بھی نہیں ملے تھے، بہت اچھے میرے ساتھی ہیں، ان کی بھی قربانی دیکھی ہے۔ صرف یہاں نہیں رکتے ہیں بلکہ آگے بڑھتے ہیں۔ عباس کی قربانی، اکبر کی قربانی، قاسم کی قربانی اور محمد کی قربانی، حتیٰ علی اصغر کی قربانی، حتیٰ خود کی قربانی، حتیٰ بیویوں کی چادر، یہ سب تیری دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کس چیز کے لیے؟ اتنی قیمتی چیزوں کو کس چیز کے بچانے کے لیے حسین نے قربان کیا ہے؟ بدلے میں کیا بچانا چاہتے ہیں؟ امام حسین امام ہے، عقل مند ہے، عقل ان کے صدقے میں بنی ہے۔ وہ میرے جیسے بیوقوف نہیں ہے کہ جو 100 روپیہ بچانے کے لیے اپنی جان کو قربان کر رہا ہے۔ عقل ان کے صدقے میں بنی ہے، کائنات ان کے صدقے میں بنی ہے۔ کون سی ایسی چیز ہے جس کو وہ بچا رہے تھے، جس کے لیے اتنی قیمتی چیزوں کو ایک کے بعد ایک سب کو قربان کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کے لیے اصغر کو قربان کیا ہے، جس چیز کے لیے اکبر کو قربان کیا ہے، جس چیز کے لیے قاسم کو قربان کیا ہے، اپنے اصحاب کو قربان کیا ہے، وہ چیز کی قیمت زیادہ ہے ان لوگوں کے مقابلے میں، اس کی قیمت زیادہ ہے۔ اور وہ کیا تھا؟ امام حسین ارشاد فرماتے ہیں میں نکل رہا ہوں نیکی کی طرف دعوت دینے کے لیے، میں نکل رہا ہوں برائی سے روکنے کے لیے۔ برائی سے روکنا اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اگر اکبر کا سینہ دینا پڑے گا میں دے دوں گا، عباس کے بازو دینا پڑیں گے میں دے دوں گا، علی اصغر کا گلا دینا پڑے گا میں دے دوں گا۔ اور ہم کو یہ بتا رہے ہیں کہ جو چیز اتنی امپورٹنٹ ہے کہ جس کے لیے میں اصغر اور اکبر کی جان دے سکتا ہوں، اتنی امپورٹنٹ چیز ہے یہ۔ اور ہم لوگ اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم یہ دو چیزوں کے بارے میں کتنا جانتے ہیں، ہم یہ دو چیزوں کے بارے میں کتنا عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم لوگ امام کو مانتے ہیں لیکن امام کی نہیں مانتے ہیں۔ ہم کو اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ ہم امام حسین کو مانتا ہوں، لیکن ہم کو اپنے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ کیا میں امام حسین کی مانتا ہوں یا نہیں مانتا ہوں؟ اگر خدا نہ کرے اب تک کہ ہم سے کوتاہی ہوئی ہے اس بارے میں کہ ہم نے امام حسین کی نہیں مانا ہے، خدا نہ کرے اگر کوتاہی ہوئی ہے، تو آج کی رات بڑی رات ہے۔ آج کی رات حر کے جناب حر بننے کی رات ہے۔ حر آج کی رات میں جناب حر بنے گے۔ ہم لوگ بھی آج کی رات میں اس بڑی رات میں بڑا فیصلہ لیں، بڑا ارادہ کریں کہ ہاں مولا اب تک کہ میں آپ کو مانتا تھا، آپ کی نہیں مانتا تھا، کوتاہی کرتا تھا، غلطیاں کی میری، بے توجہی کی میری طرف سے، لیکن آج سے میں آپ کی بھی مانوں گا، آج سے میں آپ کی مانوں گا۔ آج کی رات سے مجھے اپنے آپ کو بدلنا ہے، آج کے رات سے مجھے اپنا راستہ بدل کر حر کی طرح جہنم کو چھوڑ کر جنت کی طرف آنا ہے۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے، یہ وہ رات ہے جس رات کو مہلت بطور امام حسین نے مانگا ہے۔ میں نماز سے پیار کرتا ہوں، مجھے نماز بہت اچھی لگتی ہے، مجھے قرآن پڑھنے کا دل کرتا ہے۔ آج کی ایک رات مہلت دے دو پاس تاکہ آج رات میں ہم قرآن پڑھیں، آج رات میں ہم نماز پڑھیں۔ شب عاشور جہاں ہم لوگ جلوس میں جائیں گے، سب لوگ انشاءاللہ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ عزاداری میں شرکت ہو۔ ساتھ ساتھ میں اگر وقت ملتا ہے تو کوشش کریں کہ نماز تہجد بھی آج رات میں ہو۔ اگر وقت ملتا ہے تو قرآن جتنا ہو سکتا ہے آج رات میں پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ آج کی رات مولا نے نماز پڑھنے کے لیے مانگا تھا، آج کی رات مولا نے قرآن پڑھنے کے لیے مانگا تھا۔ اور اس رات کے بارے میں روایتوں میں ملتا ہے کہ اصحاب اس طرح سے خیمے میں عبادت کر رہے تھے جیسے شہد کی مکھی کا جو چھتا ہوتا ہے،
جس میں وہ شہد بناتی ہے، اس ندی کے پاس سے ایسے مکھیوں کی آواز آتی ہے، دن دنانے کی، خیموں سے اس طرح کی آواز آ رہی تھی. سب لوگ خدا کو آج کی رات میں یاد کر رہے تھے، سب خدا کا ذکر کر رہے تھے. تو ہم لوگ عزاداری کی طرح سے خدا کو یاد کرنا ہے، امام حسین کو یاد کرنا، خدا کو یاد کرنا ہے. ہم کریں، لیکن اگر وقت اور فرصت اس کے بعد رہتی ہے تو اس کے بجائے کہ ہم آپس میں مذاق کریں، آپس میں ایک دوسرے کی ہنسی اڑائیں، آپس میں ادھر ادھر کی بات کریں، اس سے بہتر ہے کہ ہم نمازیں پڑھیں. اس سے بہتر ہے کہ آج کی رات میں ہم بیٹھ کر کچھ قرآن کے صفحے اور اگر ہو سکے تو اس کا ترجمہ پڑھیں. ہاں سر، بس اپنی بات کو تمام کر رہا ہوں ایک ریکویسٹ کے ساتھ، ایک درخواست کے ساتھ میں کہ پوری کوشش کیجیے کہ آج کی رات سے جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اٹھایا جائے، کیونکہ یہ رات حسین کی مانگ کی ہوئی رات ہے. ورنہ ظالم تو یہ چاہ رہے تھے کہ شب عاشوری پورا قصہ تمام کر دیں، ایک ساتھ حملہ کرنا چاہتے تھے. امام حسین نے مہلت مانگا تھا، امام حسین نے فرصت مانگی تھی. یہ جو فرصت امام حسین نے مانگی تھی کسی ڈر کی وجہ سے نہیں مانگی تھی، نماز اور قرآن کی محبت میں مانگی تھی. پتہ تھا امام حسین کو کہ کل کیا ہونے والا ہے. تو آج کی رات میں ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام آدھی رات میں اپنے خیمے سے نکلتے ہیں. نکلنے کے بعد آگے بڑھتے ہیں. ان کے ایک صحابی امام کے پیچھے ہو جاتے ہیں، ساتھ ساتھ چلنے لگتے ہیں. پوچھا کہ کیوں آ رہے ہو میرے ساتھ؟ وہ جواب میں کہتا ہے کہ دشمن زیادہ ہے، دشمن آپ کی جان لینے پر تلے ہوئے ہیں، میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا ہوں، میں آپ کی حفاظت کے لیے آ رہا ہوں، میں آپ کے ساتھ چلوں گا. تو کہا امام نے ٹھیک ہے، جب آ ہی گئے تو چلو ساتھ میں. ایک جگہ پر پہنچتے ہیں، رکتے ہیں. رکنے کے بعد کہتے ہیں کہ اس جگہ پر میرا بچپن کا دوست حبیب گرے گا زخموں کی داغ نہ کر. آگے بڑھتے ہیں، یہاں پر زہیر نماز میں میری حفاظت کرتے ہوئے شہید ہوگا. آگے بڑھتے ہیں، یہاں پر عباس کے بازو کٹیں گے. ایک جگہ اور آگے بڑھتے ہیں، یہاں میرے بیٹے اکبر کے سینے میں بچی لگی تھی. اور آگے بڑھتے ہیں، یہاں پر آصف کا لاشا پامال ہوگا. الگ الگ جگہ پر جا رہے ہیں اور ان کو بتا رہے ہیں کہ کیا کہاں پر کیا ہوگا. ایک جگہ پہنچنے کے بعد امام حسین رک جاتے ہیں. وہ صحابی پلٹ کر کہتا ہے کہ آقا یہ جتنی جگہ آپ نے بتایا یہ سنا بے چینی ہوئی، لیکن عجیب الجھن نہیں ہو رہی تھی. اس جگہ پر جب سے آیا ہوں محسوس کرتا ہوں کہ کوئی خاتون یہاں رو رہی ہے، یہاں بیٹھی ہوئی ہے. امام حسین جواب میں کہتے ہیں ہاں تیرا احساس صحیح ہے، یہاں میری دنیاوی ماں بیٹھی ہے، کیونکہ اس جگہ پر میں کل گھوڑے سے گروں گا. ہاں زیادہ امام حسین کو پتا تھا کہ کل کیا ہونے والا ہے. ڈر یا موت سے نہیں بھاگ رہے تھے، جانتے تھے کیا ہوگا. آج عزاداروں میں ایک ایسے مجاہد کا، ایک ایسے امام حسین کے راہ قربان ہونے والے کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت کے لیے اس کی شہادت کربلا میں سب سے زیادہ سخت شہادت ہے. میں کے سامنے کچھ روایت پڑھنا چاہتا ہوں. مشہور علماء سے سنا ہے، مشہور علماء نے اس طرح کی کچھ باتوں کو پڑھا ہے، میں اس سے نقل کرتا ہوں. جس وقت مدینے سے امام حسین نکل رہے تھے تو ان کا ایک 3 دن کا بیٹا تھا جس کا نام انہوں نے رکھا تھا علی اصغر. 3 دن کا بیٹا تھا. اپنی چھوٹی بیٹی کو صغرا کو بیماری کی وجہ سے مدینے میں چھوڑ کر نکل رہے تھے. صغرا علی اصغر کو اپنی گود میں اس وقت لے کر کھڑی ہوئی تھی جب کاروان مدینے سے نکلنے کی تیاری کر رہا تھا. ایک ایک کر کے کاروان میں جو لوگ نکلنا چاہتے تھے جناب صغرا کے پاس آتے ہیں، علی اصغر کو لینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جناب علی اصغر کسی کی گود میں نہیں آتے ہیں. کبھی عباس نے بڑھ کر کوشش کیا، کبھی اکبر نے بڑھ کر کوشش کیا، کبھی قاسم نے کوشش کیا، لیکن کسی کے پاس نہیں آتے ہیں. ایک مرتبہ کی ماں آگے بڑھتی ہے، ماں کی گود میں بھی نہیں آتے ہیں. روایت میں ملتا ہے کہ یہ خبر امام حسین تک یہ پہنچی ہے کہ کاروان آگے اس لیے نہیں
پڑھ رہا ہے کہ اصغر صغرا کی گود سے کسی کی گود میں نہیں جا رہے ہیں. روایت میں ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنے گھوڑے سے اترتے ہیں, جناب صغرا اور علی اصغر کے پاس آتے ہیں. آنے کے بعد علی اصغر کے کان میں کچھ کہتے ہیں, بس کان میں کچھ کہنا تھا کہ علی اصغر پہنچ کے تیزی سے اپنے بابا کی گود میں آ جاتے ہیں. علماء کہتے ہیں کہ شاید امام حسین نے علی اصغر کے کان میں کہا تھا کہ اے بیٹا, تمہارا نام بھی کربلا کے شہیدوں میں شامل ہے, کیا تم شہید نہیں ہونا چاہتے ہو؟ یہ سننا تھا کہ علی اصغر نے اپنے آپ کو اپنے بابا کی گود میں کر دیا. ہاں آزادارو, اب امام حسین نے اس ننھے مجاہد کو لے کر کربلا تک کے آئے ہیں. کربلا میں ایسے عاشور ہے, امام کے جتنے ساتھی ہیں ایک ایک کر کے سب شہید ہو چکے ہیں. امام پیلے کی بلندی پر جاتے ہیں. عزیزو تھوڑی توجہ کیجئے گا, کچھ روایتیں ہیں جو ایک کے بعد ایک پڑھوں گا, لیکن آپ کی توجہ چاہتا ہوں. امام پیلے پر جاتے ہیں, پیلے پر جانے کے بعد کہتے ہیں حل من ناصر ینصرنی, کون ہے جو میری مدد کے لیے آئے گا؟ کب کہہ رہے ہیں؟ جب مسلم کوفہ میں سو چکے ہیں, شہید ہو چکے ہیں, حامی کوفہ میں شہید ہو گئے ہیں, اور عباس و اکبر کربلا میں سب شہید ہو گئے ہیں, اور کوئی نہیں بچا ہے جو اپنے پیروں سے چل کر آ کر امام حسین کی مدد کرے گا. امام حسین کہتے ہیں حل من ناصر, کون ہے جو ہماری مدد کے لیے آئے گا؟ کون ہے جو میری آواز کو سنے گا, اس پر لبیک کہے گا؟ اس آواز کا بلند ہونا تھا کہ کہنے میں رونے کی آواز بلند ہوتی ہے. جناب زینب کے پاس امام حسین جا کر پوچھتے ہیں, اے میری بہن زینب, ابھی تمہارا بھائی حسین زندہ ہے, یہ اچانک رونے کی کیا وجہ ہے؟ جناب زینب جواب میں کہتی ہیں کہ بھیا آپ کی آواز اتنی درد بھری تھی, آپ کی آواز اس طرح کی تھی کہ علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے. عزادارو, خدا کو کسی غم میں نہ ڈالے سوائے غم شبیر کے. خدا کوئی غم آپ کو نہ دے غم شبیر کے علاوہ. جناب زینب نے کہا کہ علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے. اس جملے کو یاد رکھیے گا, اس جملے کی طرف میں تھوڑی دیر کے بعد پھر پلٹ کر آؤں گا. امام حسین نے کہا لاؤ میرے بیٹے کو تیار کر کے دو, میں میرے بیٹے کو لے کر جاؤں, شاید اس کی پانی کی کوئی سبیل, اس کے لیے پانی کا کوئی راستہ نکالوں. حضرت امام حسین خیمے سے علی اصغر کو لے کر نکلتے ہیں. جناب سکینہ دروازے پر کھڑی پوچھتی ہیں کہاں لے جا رہے میرے بھائی کو؟ کہا کہ شاید پانی کی کوئی کوشش کرتا ہوں, اسے پانی مل جائے گا. امام حسین خیمے سے نکلتے ہیں, نکلنے کے بعد ابا علی اصغر کے اوپر ڈالتے ہیں. یہاں سے میں کچھ جملے پڑھوں گا, آپ ترجمے پہ غور کیجیے گا. امام حسین آتے ہیں, آنے کے بعد ایک جملہ کہتے ہیں کہ اگر میں تمہاری نظر میں مجرم ہوں, میں نے اگر غلطی کیا ہے یزید کی بیعت نہ کر کے, اور میں بیعت نہیں کروں گا. اگر میں نے غلطی کیا ہے, اس بچے نے تو کوئی غلطی نہیں کیا ہے نا, اسے پانی پلاؤ. کوئی آگے نہیں بڑھتا ہے اس کو پانی پلانے کے لیے. امام حسین ایک باپ ہونے کے اعتبار سے جو یہاں باپ بیٹھے ہیں نا, وہ تھوڑا تصور کرے اس بات کو. یہاں کر اپنے بچے کے 6 مہینے کے وقت کو میں اپنی بہنوں سے اور ماں سے گزارش کروں گا, وہ یاد کریں اگر ان کے پاس بچے ہیں چھوٹے تو اس کی طرف تھوڑا دیکھیں کہ کتنے معصوم ہوتے ہیں یہ بچے. اگر کوئی بچہ تھوڑا ہوتا ہے, کوئی بچہ کسی چیز کی طلب کرتا ہے, تو اگر ماں نہیں دے سکتی ہے تو آس پاس کی جو خاتون ہے وہ اپنے پرس سے نکال کر دیتی ہے. جو بچے ہوتے ہیں وہ بچوں کی مدد کرتے ہیں. یہ انسانیت کا تقاضا ہے کہ اگر بچے کو کسی چیز کی ضرورت ہے, میں اگر اپنے دوست سے, میں اگر اپنے بازو والے سے بات نہیں بھی کرتا ہوں, لیکن اگر اس کے بچے کو ضرورت ہے تو اس کے بچے کی میں مدد کرتا ہوں. یہ انسانیت کا تقاضا ہے. امام حسین علیہ السلام جناب علی اصغر کو اپنی گود میں لے کر کھڑے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں امان ترونا کیف یتلقا, کیا تم یہ دیکھ رہے ہو کہ اپنے ہونٹ کو کیسے کھولتا اور بند کرتا ہے. عزیزو اس جملے کے اوپر توجہ کیجیے گا. کسی نے امام زین العابدین سے پوچھا کہ یہ جو یتلزا کا ورڈ یوز ہوا ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہونٹ کو کھولنا اور بند کرنا, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन बयान करते हैं, जब कभी तूने देखा है कि किसी मछेरे ने मछली को पानी से निकाला हो और एक सूखे के ऊपर रखता है, कहाँ हमने देखा है जब मछेरा मछली को पानी से निकालता है एक कोने में सूखे की तरफ रखता है, तो तब मछली क्या करती है? तो इमाम खुद कहते हैं वो मछली कुछ देर तक के अपने आप को जमीन से ऊपर की तरफ उछालती है और फिर जमीन की तरफ आती है। कुछ देर तक के वो जमीन से अपने आप को ऊपर उछालती है, जमीन की तरफ आती है। थोड़ी देर के बाद क्या होता है? वो जो उछलने की हाइट है उसकी वो कम हो जाती है, वो अब जमीन से थोड़ा ऊपर आती है और फिर जमीन पर आ जाती है। उसके बदन में ताकत, उसके बदन की एनर्जी कम हो जाती है। फिर क्या होता है पता है? फिर उसमें उछलने की ताकत बाकी नहीं रहती है, वो कभी सीधी तरफ मुड़ती है, कभी फिर उल्टी तरफ मुड़ती है, कभी सीधी तरफ करवट लेती है, कभी उल्टी तरफ करवट लेती है। फिर कुछ देर के बाद उसके बदन की और ताकत कम हो जाती है और एनर्जी कम हो जाती है, वो अपनी जगह पर रहेगा, फड़फड़ाती है, न सीधी तरफ मुड़ पाती है न उल्टी तरफ मुड़ पाती है, अपनी जगह पर फड़फड़ाती है। और फिर जब बदन में और ताकत कम हो जाती है तो उसका बदन भी नहीं दिखता है, सिर्फ उसकी दुम दिखती है, सिर्फ उसके दुम में ताकत आती है। और फिर जब थोड़ा देर हो जाती है, थोड़ा वक्त गुजर जाता है, तो उसकी दुम में भी ताकत नहीं रहती है, सिर्फ मुंह को खोलती, अपने मुंह को खोलती और मुंह को बंद करती है। इमाम कहते हैं कि इस आलम में वो मछेरा मछली को पानी में वापस डाल भी देगा तो उस आलम में वो मछली जिंदा नहीं बचने वाली है, क्योंकि उसके बदन से जान निकल चुकी है, सिर्फ उसके होंठ में जान है, बदन में जान नहीं है, और वो जिंदा नहीं बचेगी। और बस इसे तवज्जो कीजिए, इमाम कहते हैं तुम देख रहे हो मेरे बेटे ने किस तरह से उसकी जान है, सिर्फ वो होंठ को खोल सकता है और बंद कर सकता है, उसके बदन में जान भी बाकी नहीं है। अगर तुमको लगता है कि मैं खतावार हूँ, इसको पढ़कर पानी पिला दो, इसके बावजूद भी कोई पानी पिलाने के लिए आगे नहीं पड़ा। इसके बावजूद भी कोई पानी पिलाने के लिए आगे नहीं बढ़ा। फिर क्या किया इमाम हुसैन ने? उस छोटे से बच्चे को जलती हुई जमीन पर रख दिया, ये कहकर के अगर तुमको ये लगता है कि उसके बहाने मैं पानी पीऊंगा, तो मैंने इसको जमीन पर रख दिया है, आगे बढ़ो पानी पिलाओ। एक बाप, एक शरीफ इंसान, एक वक्त का इमाम इतनी बेचारी से पानी मांग रहा है। इसीलिए इमाम कहते हैं लैककुम फी यौम आशुरा, ऐ मेरे शियो काश तुम करबला के मैदान में होते। काश काश तुम करबला के मैदान में होते। देखते कई पास तस्करी में कितनी बेचारी से अपने बच्चे के लिए पानी मांग रहा था, उन लोगों ने पानी पिलाने से भी इनकार किया, मेरे बच्चे को पानी भी नहीं पिलाया। हुसैन की मुसीबत यहाँ तो शुरू हुई है, ये मुसीबत का सबसे सख्त वक्त है। अपने बेटे को गोद में उठाते हैं, गोद में उठाने के बाद अपने बेटे से कहते हैं बेटा तुम भी तो हुज्जत खुदा के फर्जंद हो, तुम भी तो एक वक्त के इमाम के बेटे हो, बेटा तुम भी अपनी हुज्जत तमाम करो। बस ये कहना था कि उस नन्हे से बच्चे ने अपनी सूखी ज़बान को सूखे ऊपर फेरना शुरू किया। शायद अपने बाबा को बताना चाहते हैं, बाबा मेरे लिए पानी मत मांगिएगा, मैं आपको इस हालत में देखना नहीं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए पानी मांगे। इस हालत को देखना था कि हुक्मरान ने एक तीर जिसके 3 शोबे थे, जिसके 3 मुंह थे, उस तीर को जिससे ऊंट को मारा जाता है, ऊंट का वजन कितना बड़ा होता
आज़ादारों, इमाम हुसैन के लिए बहुत सब वक्त है, जिस बच्चे को पानी पिलाने के लिए लेकर निकले थे, ये कहकर के पानी की कोई सर्विस करूंगा, जितनी उम्मीद से माँ ने गोद में दिया था, जितनी उम्मीद से बहन ने विदा किया था, लेकिन वो बच्चा है, उसका लाशा है, इमाम की गोद है, कभी कहने की तरफ आगे बढ़ते हैं, कहते हैं इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, कभी पीछे हटते हैं, कहते हैं रिज़क़ बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। हज़रतारों, इमाम हुसैन अकबर का लाशा लेकर आए हैं, अब्बास के बाजू को उन्होंने उठाया है, कासिम का लाशा खेमे में लेकर आए हैं, खेमे की तरफ लाए हैं, और मोहम्मद का लाशा लाए हैं, लेकिन वो लाशा जो दिखने में सबसे हल्का था, जो 6 महीने का बच्चा था, इस लाशे को आसानी से हुसैन खेमे की तरफ नहीं ला पा रहे थे, कभी आगे बढ़ते हैं, कभी पीछे हटते हैं, कभी इन्ना लिल्लाह कहते हैं। बस अज़ादारों, एक मरतबा खेमे के नजदीक आते हैं, लाशे के ऊपर हवा को ढाल कर लेकर आते हैं, सकीना दरवाजे पर आकर कहती है, बाबा मेरे भाई असगर को पानी पिला लाए क्या? अब ये बात कही नहीं थी कि जनाब अल्लाह के सामने इमाम हुसैन ने अपने अबा के दामन को हटाया, माँ के मुंह से बस एक जुमला निकला है, ऐ मेरे नन्हे से बच्चे, जिस हथियार से, जिस अवजार से ऊँटों को मारा जाता है, क्या तुझ जैसे छोटे बच्चों को भी मारा जाता है? आज़ादारों, शब आशूर है, शब आशूर है, एक दो रिवायत और पढ़ना चाहता हूँ। इमाम हुसैन ने थोड़ी देर के बाद उस बच्चे को फिर वापस ले लिया, नन्हा सा बच्चा था, छोटा सा बच्चा था। इमाम हुसैन ने ये सोचा कि मैंने सब शहीदों को एक जगह रखा है, लेकिन अली असगर बहुत छोटा सा जिस्म था, और वो छोटे से जिस्म में भी सर के ऊपर का पूरा हिस्सा जख्मी हो गया था, चूर चूर हो गया था। तो इमाम हुसैन ने ये सोचा कि अपनी जुल्फ़ार के जरिए से एक छोटी सी कब्र को बनाया उन्होंने, छोटी सी कब्र को बनाने के बाद अली असगर को उस कब्र में दफना दिया, इस उम्मीद के साथ में इस छोटे से बच्चे पर रहम किया जाएगा। हाँ ज़ादारों, जब शाम गरीब आती है तो उस वक्त लईन लाशों को गिनना शुरू करते हैं। एक लईन कहता है कि वो छोटा सा बच्चा जो हुसैन लेकर आए थे, वो बच्चा दिखाई नहीं दिया है, उसका लाशा नहीं मिल रहा है। तो एक आलिम के जुमले हैं, एक आलिम ने इस तरह से इसको बयान किया है, इरशाद फरमाते हैं कि कुछ लईनों को जिम्मेदारी दी गई, उनके हाथ में बड़े बड़े नेज़े और भाले दिए गए कि लगता है कि हुसैन ने अपने बच्चे को कहीं दफना दिया होगा, तो जमीन के ऊपर भालों को मार मार कर, नेज़ों को मार मार कर उसे देख रहे थे कि कहाँ नई जमीन है जहाँ कब्र खुली होगी। हाँ ज़ादारों, आप सुनेंगे दिल बेचैन हो जाएगा। एक लईन ने जब नेज़े को जमीन पर मारा और निकाला, तो वो छोटा सा नेज़ एक नेज़े के ऊपर आ गया था। एक आलिम का कहना है सबके सर नेज़े पर थे, अली असगर का जिस्म नेज़े पर था। मातम हुसैन
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ Yeah.